ناظرین، دو خبریں آج اس ویلاگ کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ISI ملازمین کو سختی سے سیاست سے دور رہنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں ٹیسٹ کرنے کے، اور میں بڑا آسان طریقہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آصف علی زرداری نے، ان سب لوگوں نے نواز شریف کو منوانے کی کوشش بھی کی ہے کہ جناب مان جاؤ اس غلطی، لیکن نواز شریف کسی طور نہیں مانا۔ نواز شریف صاحب تو سب سے کمفرٹ زون میں بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت قانونی معاملات کا جس سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ شہباز شریف ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، دو خبریں آج اس ویلاگ کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک خبر جو آئی ہے وہ آئی ہے جنگ کے اندر، اور یہ تبصرہ ہے انصار عباسی صاحب کا، اور اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ISI ملازمین کو سختی سے سیاست سے دور رہنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ خبر کی تفصیلات کے اندر جو موٹی موٹی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو نئے DG ISI ہیں جنرل ندیم انجم، انہوں نے ISI کے ملازمین کو یہ کہا ہے کہ آپ سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اچھا، میں خبر کو تو ذرا بعد میں ڈسکس کرتا ہوں آرام سے، لیکن آپ صرف یہ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے اندر یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایکچولی یہ ایک خبر ہے جو رپورٹ ہو رہی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم آج 70 سال کے بعد اس جگہ پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کہ یہ بات آپ کو رپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے مطلب خیر بہرحال، لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں، جو پچھلے 70 سال میں ہم جہاں جا کے پہنچے ہیں آج، وہاں پہ اسی لیے یہ حقیقت یہی ہے کہ ماضی کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے، جس طرح خفیہ ایجنسیوں نے پاکستانی سیاست میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کے بعد یہ واقعی خبر بنتی ہے۔ تو انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ جو کچھ بھی اس میں رپورٹ کر رہے ہیں، ویسے تو تبصرہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں اس کا یہ بنتا ہے رپورٹ کرنا۔ اچھا، دوسری بات، اب آ جائیں ذرا خبر کے اوپر۔ خبر یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کا معاملہ 6 اکتوبر سے جب اس سلسلے میں اعلان کیا گیا تھا ISPR کی جانب سے، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کا معاملہ جو ہے کافی طول پکڑتا گیا، اور ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ سائن نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے ایک سرد مہری جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی دونوں کے درمیان۔ پھر کرتے الٹیمیٹلی ایک سیٹلمنٹ ہوئی، اور اس سیٹلمنٹ کے نتیجے کے اندر جو ہے انہوں نے ایک پرٹیکولر ڈیٹ کے اوپر جا کے اپنے عہدے کو جا کے سنبھالا۔ معاملہ اس طرح جا کے کچھ طے ہوا، اور اس کے اندر وفاقی وزراء آ رہے تھے، جا رہے تھے، آپس میں جو ہے وہ مختلف معاملات کو طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو الٹیمیٹلی یہ بات جا کے سیٹل ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ، اب آ جائیں ذرا اس خبر کے اوپر کہ کیا واقعی ملازمین کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھیں؟ میرا خیال میں اگر تو یہ کہا گیا ہے تو یہ قابل تعریف بات ہے، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں، ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل لو پروفائل رکھے ہوئے ہیں۔ مختلف تقاریب کے اندر، سرکاری تقاریب جو ہوتی ہیں، وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی جو پریس ریلیز ہوتی ہے، تو وہ آپس میں اتنا آپس میں جو ہے وہ اس میں تصویروں کے اندر وہ نظر نہیں آتے، اور یہ انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں کہ ان کی تصویریں سامنے نہیں آنی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو لو پروفائل رکھا ہوا ہے، اور میری مختلف ریٹائرڈ فوجیوں سے جو بات ہوئی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بڑے اچھا سٹیپ ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو اسپائی چیف ہوتا ہے، خفیہ ایجنسیوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لو پروفائل رکھتے ہیں۔ ان کمپیریزن اس سے پہلے جنرل فیض جب اس عہدے کے اوپر تھے تو وہ کافی زیادہ میڈیا لائم لائٹ کے اندر رہتے تھے۔ ان کی تصاویر، ان کے وزٹس، فورن وزٹس، پرائم منسٹر کے ساتھ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ کافی حد تک ویزیبلی نظر آتا تھا۔ لیکن کمپیریٹیولی لیفٹیننٹ جنرل ندیم جو ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کافی لو پروفائل رکھا ہوا ہے۔ اب اس خبر کے مطابق کہ ملازمین کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے دور رکھیں، اس کے دو طریقے ہیں ٹیسٹ کرنے کے، اور میں بڑا آسان طریقہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ پیکا کا قانون چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس قانون کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے اسے چیلنج کیا ہوا ہے۔ آج اس سلسلے میں یہ خبر یہ سامنے آئی کہ عدالت نے مسلم لیگ نون کو یہ کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، پارلیمنٹ میں جا کے اس کو ڈسکس کریں، جو بھی کرنا ہے، عدالتوں کے اندر جو ہے ان معاملات کو مت گھسیٹیں۔ تو پیکا کا قانون جو ہے، یہ جو آرڈیننس ہے،
یہ میں قانونی طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اسے قومی اسمبلی یا سینٹ کے اندر کوئی بھی ایک ہاؤس جو ہے وہ اپنی میجورٹی کے ساتھ اس آرڈیننس کو ختم کر سکتا ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے. تو اپوزیشن مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کی تو اکثریت ہے سینٹ کے اندر, اور بڑے آرام سے یہ ایک قرارداد پاس کر کے جو ہے اس آرڈیننس کو فارغ کر سکتے ہیں. تو آپ اگر اس کو چیلنج کریں تو ایک تو آپ کا جو کام ہے, جو آپ نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ آپ اس آرڈیننس کے خلاف ہیں, تو اس کو فارغ کریں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب اب فون کالز آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی, کیونکہ ابھی تک یہ اپوزیشن سینٹ سے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے. جو قوانین حکومت لاتی رہی ہے وہ قوانین پاس ہوتے رہے ہیں. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پیکا کا قانون جو ہے یہ اڑا سکتے ہیں یا نہیں اڑا سکتے سینٹ کے اندر. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں جس کے لیے اپوزیشن اس وقت ہاتھ پاؤں مار رہی ہے, اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو ختم کرنے کے لیے, اس تحریک اعتماد سے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آپ وہ لے کر آئیں, تو پتہ لگ جائے گا کہ فون کالز آتی ہیں یا نہیں آتی. کیونکہ یہ بات اب چھپی بھی نہیں رہتی, یہ پتہ لگ جاتی ہے, لوگ بتا دیتے ہیں. بے شک لوگ کمٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے جس طرح تسی کہہ رہے ہو اس طرح ہی ووٹ دیں گے, لیکن بات باہر آ جاتی ہے, بات پتہ لگ جاتی ہے کہ جی فون کی وجہ سے ہوا ہے یا اپنی مرضی سے ووٹ دیا. ایک بات, میں شیخ رشید صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جی اگر یہ تحریک عدم اعتماد نہ آئی تو پھر یہ بہانے بنائیں گے کہ جی فون آ گئے تھے تو کووڈ ہو گیا تھا تو شاید اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. یہ بچگانہ قسم کی بات ہے. ہم جانتے ہیں پاکستانی سیاست میں یہ ہوتا رہا ہے, ہوتا آیا ہے, اور اگر آگے بھی ہوا تو پتہ لگ جائے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر تو یہ واقعی یہ سب کچھ ہے جو اس خبر میں کہا گیا ہے تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, دوسری جو خبر ہے ظاہری بات ہے آپ اس پہ جاننا چاہیں گے کہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ معاملات اس وقت کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے اس میں پی ڈی ایم کا معاملہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے. ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کل آصف علی زرداری صاحب جو ہے سراج الحق صاحب سے بھی ملنے گئے تھے, اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں آپ یہ جاننا چاہیں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے, ایک جو معاملہ ہے جو جس پہ بات پھنسی ہوئی ہے, وہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے جس پہ بات پھنسی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جب ہم نے کر لیا تو اس کے بعد جو اسمبلیاں ہیں ان کی مدت کتنی رکھنی ہے, وہ کہاں تک جائے گی. مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جناب جیسے ہی الیکشنز ہوں اور جیسے ہی یہ تحریک اعتماد جو ہے وہ پاس ہو جائے, عمران خان صاحب ہٹ جائیں, نئے وزیر اعظم آ جائیں, تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں اور اس کے بعد فریش الیکشن جو ہیں وہ کال کر لیے جائیں. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام اور قاف لیگ اس کے حق میں نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کو تو وہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب نے کنونس کروا لیا ہے کہ جی ہمارے لیے ضروری ہے. وہ اس کی وجہ یہ کہ سندھ کی اسمبلی ہمارے پاس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنا ٹینیور پورا کریں. بلا وجہ 1.25 سال پہلے 1.5 سال پہلے اپنی اسمبلیاں کیوں توڑ دیں جو ہمارے پاس آلریڈی چل رہی ہیں. ہم بلا وجہ الیکشن میں دوبارہ جائیں, اپنا ٹینیور ہم ختم کیوں کریں. اچھا, قاف لیگ کیوں چاہتی ہے؟ قاف لیگ کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں وزارت اعلیٰ دے بھی دی, پنجاب کی وزارت اعلیٰ آپ نے ہمیں دے بھی دی, تو وہ کیا 2 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ ہوگا؟ مطلب نیا وزیر اعظم آئے گا اور وہ ٹھک کر کے اسمبلیاں توڑ دے گا, تو فائدہ ہمیں وزارت اعلیٰ کا ملنے کا فائدہ کیا؟ اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آج چودھری شجاعت حسین کا اور ایک بیان آیا ہے, اور منس الہی نے بھی کل ایک ٹویٹ کی تھی, اور وہ اب اپنا پوائنٹ آف ویو کیا دے رہے ہیں اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. چودھری شجاعت حسین فرماتے ہیں جی آج کل ملک میں خاص طور پر لاہور میں سیاسی ماحول بنا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان, آصف زرداری اور شہباز شریف ملاقات کے لیے آئے جس میں ہر قسم کے معاملات پر بات چیت ہوئی. ان ملاقاتوں میں بعض تجاویز بھی زیر غور آئیں جن کا اس موقع پر ذکر قبل از وقت ہوگا. ٹھیک ہے, اب سیکریسی جو ہے رکھنے کی کوشش ہے. اس میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیڈرز جو ہیں وہ اپنی اپنی جماعت کے موقف جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. دا پروسیس از اسٹل گوئنگ آن, کوئی کنکلوژن نہیں ہوا ہے. اور منس الہی نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ منس الہی نے کل ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جی ان کی اسپیکر اسد کیسر سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے وہی بات کہی ہے کہ جی ہماری ملاقاتیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں اور وہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اور ہم اپنی کمٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ قائم ہیں. اس کی وجہ یہی ہے, یہ اس قسم کے جو بیانات آ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک یہ چیزیں سیٹل نہیں ہو پا رہی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کہ جی کتنی دیر تک ان اسمبلیوں کو لے کے جانا ہے. اچھا, اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ نون لیگ ایکچولی کیوں چاہتی ہے, نون لیگ کی وجہ کیا ہے کہ وہ فورن الیکشن کیوں چاہتی ہے.
وہ یہ سمجھتی ہے کہ آلریڈی جتنا کچھ بھی ہو چکا ہے اس وقت اس حکومت نے جس طرح کی پرفارمنس دی ہے، اگر فوری الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا اور اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ انکریز ہوگا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے وزارت عظمیٰ لے لی ابھی اور عمران خان صاحب کو دے دیا سال سوا سال کہ وہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھ جائیں، تو پھر عمران خان صاحب دوبارہ ایک اسٹرینتھ بند کے جو ہے اگلے الیکشن میں آ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا اور پنجاب کے اندر ہوگا، کیونکہ پنجاب ان کی جو ہے وہ بیس ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم سیکیور ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں سندھ میں پی ٹی آئی سے کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ جس قسم کی ان کی پرفارمنس ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ مطلب میں چلیں آپ کو یہی خبر دے دوں کہ پی ٹی آئی سندھ سے اگلے 2 سے 3 دن کے اندر ایک بغاوت بھی ہونے والی ہے، یہ میں آپ کو بھی سے خبر دے دیتا ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے رابطہ ہو چکا ہے، تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بغاوت ایک ہونے والی ہے۔ تو پی ٹی آئی کا کیا حال ہے سندھ کے اندر، پیپلز پارٹی اس سے کوئی بھی اس کو پریشانی نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے پرابلم ہے کہ اگر ہم ان الیکشنز کو جو ہے آگے لے گئے تو پھر ہمارے لیے پرابلم ہے، اس سے بہتر ہے ہم نہ آئیں۔ ہم نے جب اتنا انتظار کر لیا ہے، 3.5 پونے 4 سال ہم نے انتظار کر لیا ہے، تو ہم سال سوا سال اور بھی انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اس ساری چیز کے اندر ادھر بھی ایک لیکن ہے، نون لیگ کی طرف بھی ایک لیکن ہے، اور وہ ہے شہباز شریف صاحب کا جو کیس چل رہا ہے منی لانڈرنگ کا۔ وہ امپریشن یہی دے رہے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اگر دہلی کی بھی کرپشن کی ہے تو مجھے اٹھا کے بے شک پھانسی چڑھا دیں۔ بلکہ آج میں ان کا بیان دیکھ رہا تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جی میں اگر مر گیا تو مجھے قبر سے نکال کے دوبارہ لٹکا دیجیے گا، لیکن وہ کیس بڑا مشکل ہے شہباز شریف صاحب کے لیے، جو میری اطلاعات ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے لیے وہ پرابلم بن سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ لٹکتی ہوئی تلوار، وہ پاکستان تحریک انصاف جب یہ کہتی ہے نا کہ جی اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ تحقیقات وغیرہ بند ہونی چاہیے، تو یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ اس سے پریشان ہیں۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف اس سارے معاملے سے پریشان ہیں۔ اب اس دوران آصف علی زرداری نے، ان سب لوگوں نے نواز شریف کو منوانے کی کوشش بھی کی ہے کہ جناب من جو اس غلط ہے کہ سوا سال اسی اینو لے جائیے، لیکن نواز شریف کسی طور نہیں مانتا۔ اچھا، اس میں ایک مسلم لیگ نون کے چند سورسز سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب تو سب سے کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے اندر ہے نہیں۔ پاکستان میں اس وقت قانونی معاملات کا جس سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ شہباز شریف ہے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ کسی طرح جلد از جلد ریزالو ہو جائے، کیونکہ ابھی یہ موقع ہے، ابھی یہ نمبرز ہیں، یہ نمبرز اکٹھے ہو رہے ہیں، اگر یہ نہ ہو سکا تو یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں آئے گا اپوزیشن کے پاس۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میری اطلاع کے مطابق اسد عمر اور فواد چودھری کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ جہانگیر ترین کیمپ کے اندر میری یہ بات ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا ایک رسپیکٹیبل ریلیشن شپ ہے، یہ میں ایگزیکٹ الفاظ آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا ایک رسپیکٹیبل ریلیشن شپ ہے، اور ہمارے ماضی میں بھی ان کے ساتھ رابطے رہے ہیں، اور اگر وہ دوبارہ رابطہ کریں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان سے بات کرنے کے حوالے سے۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ جی آپ بے شک ہماری طرف سے یہ بات کہہ دیں، کیونکہ بہت سی باتیں آف دا ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، تو میں نے پوچھا یہ کہ میں کہ جی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ میں اس طرح کہہ دوں؟ انہوں نے کہا جی آپ بالکل کہہ دیجئے۔ یہ بھی ایک سائن ہے اس بات کا کہ اپوزیشن یہ جو کچھ بھی پلان کر رہی ہے، ان کے جو اتحادی ہیں جس میں کاف لیگ بھی شامل ہے، حکومت کے جہانگیر ترین گروپ ہے جس کے اوپر یہ لوگ بیسکلی ریلائی کر رہے ہیں، ان کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوتا جا رہا ہے، اور اگر یہ کہیں پہ کنکلوژن جلدی نہ ہوئی، یہ معاملات کوئی طے نہ ہوئے، تو اس کے بعد یہ جو بھی پلان اپوزیشن نے بنایا ہوا تھا یہ تتر بتر ہونے والا ہے، اگر یہ جلد از جلد کسی نتیجے پہ نہ پہنچے تو۔ نمبر گیم فی الحال یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پوری ہے، میری اطلاع کے بعد بھی نمبر گیم ہے، لیکن یہ والے جو معاملات ہیں کہ بعد میں کرنا کیا ہے، حکومت چلانی کتنی دیر ہے، اصل مسئلہ اس کے اوپر پھنسا ہوا ہے کہ جب تک یہ طے نہیں ہوتا۔ دوسرا ایک اور بھی ایک ایشو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اسپیکر کو ہٹائیں، اپنا بندہ وہاں پہ بٹھائے، تاکہ وہ جو ہے جو اگلی تحریک عدم اعتماد آپ نے لانی ہے حکومت کے خلاف، اس کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف اس کو وہ چلنے دے، اس کو سموتھلی چلنے دے۔ لیکن مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ نہیں، سب سے پہلے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے، وہ کامیاب ہوگی، باقی سب کو ہم خود ہی سنبھال لیں گے۔
لیکن اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ اسپیکر اسد کیسر جو ہیں وہ بینگ اے اسپیکر اس تحریک عدم اعتماد کو ڈیلے کر سکتے ہیں، اس کے اندر روڑے اٹکا سکتے ہیں، بہت سی چیزیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں اسپیکر جو ہوتا ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اگر یہاں پہ اسد کیسر نے کوئی پرابلمز کریٹ کرنے کی کوشش کی تو اپوزیشن کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں جو اس وقت بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔